اس کا پیمانہ میں یا آپ نہیں ہے، اس کا پیمانہ ہماری کتب عقائد ہیں جو صدیوں سے ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، اور صدیوں سے علماء اہل سنت انہی کو اپنے عقائد قرار دے رہے ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں تو اسے پرکھنے کا پیمانہ کتاب ہوگی، میں ایک دعویٰ کرتا ہوں تو اسے پرکھنے کا پیمانہ کتاب ہوگی۔ اپنے مریدوں میں بیٹھ کر داد لینا دوسری بات ہے، اور کسی چیز کو حق کی کسوٹی پر پرکھنا یہ دوسری بات ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے اگر میں یہ پورا، حالانکہ یہ اتنی بڑی کتاب نہیں ہے، یہ بالکل مختصر رسالہ ہے 16 صفحات میں، اگر میں یہ پورا پڑھوں گا تو بہت زیادہ جمعے اس پہ لگ جائیں گے، اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں اس سے اکتا جاتی ہیں ایک موضوع کے لمبا ہونے سے۔ اس لیے میں نے اس میں سے چند چیزوں کو منتخب کیا ہے کہ میں وہ چیزیں جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارے معاملات کے ساتھ ہے، جو آج کل میرے پاس رہتی ہیں، ان کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے عقائد کیا ہے، اہل سنت کے عقائد کیا ہے۔ اصل موضوع پر آنے سے پہلے ہمیں چند بنیادی چیزیں اس بارے میں سمجھ لینی چاہیے، اور یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہوگی، اس لیے آپ ذرا توجہ سے ان چیزوں کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات عرض کر دوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ کلام کیا تھا، وہ العقیدۃ الطحاویہ نہیں تھا، وہ عقائد نصفی کے بارے میں، العقائد النصفیہ کی کچھ عبارتیں میں نے پڑھی۔ اب میں العقیدۃ الطحاویہ پڑھوں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے، اور دین میں عقیدہ کی اہمیت کیا ہے، اور عقیدہ کی اقسام کتنی ہیں، ان کا حکم کیا ہے، اور پھر ائمہ عقائد کون کون سے ہیں، اور ہم کس عقیدے کو، کس امام کو فالو کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی سطحی سی بات ہے، جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو العقیدۃ الطحاویہ ہے جی 4 صدی میں مرتب کیا گیا، یا فلاں جو امام ابو حنیفہ تھے وہ 150 میں فوت ہوئے، تو اس سے پہلے لوگ کس چیزوں پر تھے؟ بھئی اس سے پہلے اصل دین برقرار تھا، سرکار کی صحبت کا صدقہ تھا، وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے سرکار سے فیض پایا تھا، تو بات چل رہی تھی۔ جب زمانہ دور ہوتا گیا تو پھر ان کو ایک مدور شکل میں پیش کرنے کی ضرورت پیش گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی سطحی سی بات ہے، اور بڑی ایک بچوں والی بات ہے۔ حق یہ ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو اس کی ضرورت محسوس ہو جاتی ہے ایک کام کی، پھر علماء جو ہیں وہ اس کو مرتب کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ سمجھنا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، اور ہماری اس کو آپ کیا نام دیں گے کہ بعض چیزیں جن کا تعلق معمولات سے ہوتا ہے اس کو بھی ہم عقیدہ بنا لیتے ہیں، بعض چیزوں کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی ہم عقیدہ بنا لیتے ہیں، جبکہ عقیدہ ایک اور چیز ہے، معمولات یا تاریخ ایک اور چیز ہے۔ عقیدہ کا جو لفظ ہے، اس کا جو مادہ اصلیہ ہے وہ عقد ہے، عین قاف اور دال۔ جس طریقے سے انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر فرض کریں راجپوت قبیلے سے ہے تو وہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے گا، جدھر بھی چلا جائے گا، راجپوت تو رہے گا۔ اسی طریقے سے الفاظ کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ ایک لفظ میں جو مفہوم پایا جاتا ہے، وہ لفظ اپنی جس بھی حیت میں چلا جائے، جس بھی شکل میں چلا جائے، وہ مفہوم اس میں باقی رہتا ہے۔
میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک لفظ ہے جن، جیم اور نون، اسی سے جن بنا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی سے جنا بنا ہے، اسی سے جنین بنا ہے، اسی سے مجنون بنا ہے۔ اب جن کا جو لفظ ہے نا، جیم اور نون کا مادہ، اس میں کسی چیز کے مخفی ہونے کا اور چھپنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جی، جن میں کسی چیز کے مخفی ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ جس بھی حیت میں چلا جائے گا، یہ مفہوم اس میں موجود رہے گا۔ جنا ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد چار دیواری ہو، جسے چار دیواری نے چھپا دیا، یعنی جن میں مخفی ہونے کا مفہوم ہے۔ جنا وہ باغ جسے چار دیواری میں چھپایا گیا۔ جنین وہ بچہ جو رحم میں چھپا ہوا۔ مجنون وہ شخص جس کی عقل کو چھپا دیا گیا ہو۔ سمجھیں؟ آپ اس جن وہ مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے، وہ مفہوم باقی ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرہ لگا دینا، پختگی کرنا کسی چیز کی۔ اسی سے عقدہ ہے، عقدہ۔ حالی کہتے ہیں وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ عقدہ سے مراد ہے کمپلیکیٹڈ بات، بڑی الجھی ہوئی بات۔ اسی سے عقد ہے جب میاں بیوی ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو اس کا ہے گرہ لگانا یا کسی چیز کو جوڑ دینا۔ اب شریعت میں عقیدہ کیا ہے؟ شریعت میں عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ عقائد جو بندے کے دل میں بیٹھ جائیں، جن کی جڑ بندے کے دل میں بیٹھ جائے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وہ بات، وہ نظریات جو بندے کے دل میں جڑ پکڑ لیں اور بندے کے دل میں جم جائیں، ان کو شریعت میں عقائد کہا جاتا ہے، عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ کی جمع عقائد ہے۔ اب دیکھیے، ہر وہ بات جو یقینی ہے اس کو آپ عقیدہ نہیں کہیں گے۔ یعنی اس وقت دن ہے، ایک بندہ یہ کہے کہ دن نہیں ہے، رات ہے، تو اس نے کسی عقیدے کا انکار نہیں کیا۔ آپ اس کو پاگل کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو احمق کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عقائد جو ہیں وہ نظریات سے ان کا تعلق ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں مستنبط کیے جاتے ہیں۔ اب سامعین محترم، جس طریقے سے فقہ کے چار امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امت ان پر اکٹھی ہو گئی۔ جن لوگ تو ویسے کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تقلیدی سوچ ہے، بات وہی ہے کہ جب حکیم نور الدین نے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھا کہ یہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ جس میں سرکار نے ایک محل کی مثال دی ہے ختم نبوت کو واضح کرتے ہوئے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، تو حکیم نور الدین نے لکھا کہ جناب جسے امام ترمذی نے صحیح کہا ہے
کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی دوسرا حکم لگا دوں، میں ثابت کر دوں کہ صحیح نہیں ہے؟ اور یاد رہے کہ علم حدیث میں کسی روایت کا صحیح نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح لذات ہی نہیں ہے، ممکن ہے صحیح لگا رہی ہو، حسن ہو، ضعیف ہو، کئی قسمیں ہیں حدیث کی۔ تو اس نے لکھا کہ جناب کیا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ جس کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے میں اس پر کوئی دوسرا حکم لگا دوں؟ تو حضور تاجدار قرہ نے اسے لکھا کہ پہلے امام ترمذی جیسا علم حدیث حاصل کر لو، پھر بعد میں حکم لگاتے رہنا۔ بھئی حالت تو یہ ہے کہ تمہیں کتاب نہیں پڑھنی آتی ان لوگوں کی۔ یہ آج کل جو بڑے مفکر بنے پھرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اللہ کی قسم یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے، اصل سوچ سے تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ اور میں نے اس مسئلے میں بڑا غور کیا۔ آپ میری بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن جس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں مجھے وہ کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ جن لوگوں نے دین میں فتنہ پیدا کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ان کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ کسی دارالعلوم کے فارغ التحصیل نہیں ہوتے۔ یہ ذہین ہوتے ہیں، ان کو اسٹڈی کا شوق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی فن بھی استاد کے بغیر نہیں آتا نا تو دین بھی ویسے نہیں آ جائے گا۔ یہ سب سے نازک معاملہ ہوتا ہے دین کا معاملہ۔ آپ ہسٹری دیکھ لیں، برصغیر کی ہسٹری دیکھ لیں۔ مرزا قادیانی نے قوم کو گمراہ کیا اپنے ذاتی مطالعہ کی بنیاد پر۔ غلام احمد پرویز کا والد ایک صوفی تھا، اس نے پھر فتنہ انکار حدیث پیدا کیا۔ چکڑالوی کا یہی معاملہ تھا۔ عصر حاضر میں آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ ہیں یہ جیلوں کی طرف سے ہو یا لاہور کی طرف سے ہو، بنیادی خرابی کیا ہے؟ دین کو تھاروں نے نہیں پڑھا، ترجمے پڑھ لیے ہیں اور چل پڑے۔ بھائی جن علماء کی زندگیاں دین میں گزر گئیں اور جنہوں نے جن کی یعنی علم و فضل کو امام سیوطی، رازی، غزالی سب مانتے آ رہے ہیں، تم ان کے مقابلے میں آ گئے ہو یار، تم نے نئے عقیدے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جب علم کے ساتھ تکبر آ جائے تو اس کا نتیجہ ہدایت نہیں نکلتا، گمراہی نکلتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ سوچ دی نا کہ ہم نے جو دین سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں سمجھا، ایکچولی تکبر ہے، اور تکبر عبادت کی جڑ مار دیتا ہے۔ تکبر سے علم گمراہی پیدا کرتا ہے، بڑی معروف بات ہے نا، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، ان کی تذکرہ نگاروں نے لکھی ہے، اس میں کوئی ایسی عقیدے کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، وہ پھسلن سی بنی ہوئی تھی، تو ایک بچہ گزر رہا تھا، تو امام صاحب نے فرمایا بیٹا احتیاط سے چلنا، پھسل نہ جانا۔ اس نے کہا جناب اگر میں پھسل گیا تو اکیلا پھسلوں گا، آپ پھسلے تو پوری قوم پھسل جائے گی۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ کہتے اپنے آپ کو اہل سنت ہی ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، کہنا اور ہے اور حقیقت میں ہونا اور ہے۔ ورنہ قادیانی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا، کیا ان کے مسلمان کہنے سے؟ وہ میں نے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی یہ تو پھر حنفی ہو گیا مرزا قادیانی۔
اور میں نے کہا خدا کے بندو، میں نے تو اس پس منظر میں لکھا ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو اس لیے فالو کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کا جو فہم ان کے پاس ہے میں اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچتا، تو میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ تو اگر مرزا قادیانی نے امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے تو پھر تیری نبوت کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اگر تو نے غیر نبی کو فالو کرنا ہے پھر تو کس چیز کا نبی ہے؟ تو اچار بیچنے کے لیے یہاں آیا ہے؟ میں تو اس پس منظر میں لکھا، انہوں نے اس کا دوسرا مطلب لے لیا۔ دیکھو جی، میں نے کہا خدا کے بندو، اور یار کوئی مسلمان ہوگا تو حنفی شافعی مالکی ہوتا نا، جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو حنفی شافعی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی متجددین بر صغیر میں آئے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، ان کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے علم کو تھارولی نہیں پڑھا تھا، وہ کسی باقاعدہ مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں تھے۔ عموماً ایک بندے پہ آ کے میں رک جاتا تھا، مجھے بعد میں پتا چلا اس نے بھی باقاعدہ نہیں پڑھا تھا، ذہن تھا، اسٹڈی اس نے کی تھی، کتابیں اس نے پڑھ لی تھی، لیکن علم جو ہے نا، یہ صرف علم کافی نہیں ہوتا بلکہ علم کے ساتھ ادب بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ علم گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقہ کے 4 اماموں پر امت متحد ہو گئی، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ بدر الدین عینی جیسا فقیہ ہو، ابن حجر عسقلانی جیسا محدث ہو، داتا گنج بخش شجویری جیسا صوفی ہو، حضور غوث پاک جیسا صوفی ہو، بابا فرید الدین گنجے شکر جیسا صوفی ہو، بابا معین الدین اجمیری جیسا صوفی ہو، کوئی بڑے سے بڑا محدث، مفسر، مفکر، جو بھی آپ کہہ لیں، سارے کے سارے کسی امام کی تقلید کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت ویسے ہی اکٹھی نہیں۔ تم ترجمہ پڑھ کے تمہارے پاس زیادہ علم نہیں آ گیا، تم حدیثوں کا ترجمہ پڑھ کے محدث بن جاتے ہو کہ جو بات امام ابو حنیفہ کو سمجھ آئی مجھے سمجھ آ گئی، یہ گمراہی ہے۔ 4 اماموں پر امت متفق ہو گئی۔ اسی طریقے سے عقائد کے 3 امام ہیں، علم العقائد کے 3 امام ہیں، امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری اور امام احمد بن حنبل۔ فقہا میں امام مالک اور امام شافعی اشعری ہیں، وہ امام ابو الحسن اشعری یعنی ان کے ماننے والے، امام مالک کے پیروکاروں کی بات کر رہا ہوں، مالکی حضرات، وہ اشعری ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل اور احناف یہ ماتریدی ہیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ جو امام ماتریدی ہیں، یہ 3 واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی ایک کتاب ہے نا، الفقہ الاکبر، عقائد پہ، یعنی عقائد بنیاد ہیں، وہ فقہ الاکبر ہیں، اور مسائل فروع ہیں، الفقہ الاصغر ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو کتاب عقائد پہ لکھی ہے وہ الفقہ الاکبر ہے۔ تو امام ماتریدی 3 واسطوں سے، بقول بعض 2 واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب سامعین محترم، جس طریقے سے فقہ میں مالکی، شافعی، حنبلی کا اختلاف ہے، فروع میں ہے، ظاہر ہے فروع میں استدلال کا فرق ہے، اور یاد رکھنا اجتہادی مسائل میں صحیح اور غلط کی نسبت نہیں ہوتی، اجتہادی مسائل میں صحیح اور اصح کی نسبت ہوتی ہے۔ میں امام مالک کی رائے کو غلط نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ امام مالک کی رائے سے امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ صحیح ہے۔ صحیح دونوں ہے، صحیح اور غلط نہیں ہوتا اجتہادی مسائل میں۔ اجتہادی مسائل میں
صحیح اور اصح کی نسبت ہوتی ہے۔ اب آ جائیں امام ابو الحسن اشعری جن کے ماننے والوں کو اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری جو عقائد کے امام ہیں ان کے ماننے والوں کو اشاعرہ کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ امام مالک کے پیروکار اور امام شافعی کے پیروکار عموماً اشاعرہ ہوتے ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی کے ماننے والوں کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ احناف ماتریدیہ ہے، ہم ماتریدی ہیں۔ سامعین محترم، ان میں جس طریقے سے فقہ میں اختلاف نص میں نہیں ہوتا، یاد رکھنا اس بات، یعنی کہنے کو تو بڑے لفظوں کے ہیر پھیر میں قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اماموں کی فقہ سر آنکھوں پر، لیکن قانون قرآن اور سنت کا چلے گا۔ گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ قرآن اور سنت ہو رہا ہے، اماموں کی فقہ ہو رہا ہے۔ وہ خدا کے بندو، اماموں نے قرآن و سنت سے ہی مسئلے مستنبط کیا ہے نا، کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں بناتے رہے۔ ہر امام کسی دلیل پر ہے۔ آپ پڑھیں کوئی ایسی کتابیں، ایک کمی یہ رہی کہ ہم نے مسائل پہ دلائل نہیں دیے، ہمارے متاخرین نے، یہ بڑی غلط فہمی کو بننے کا سبب بنا۔ بہرحال تمام جو امام ہیں وہ قرآن و سنت کو ہی فالو کرتے ہیں، اسی سے مسائل مستنبط کرتے ہیں، پھر اپنا اپنا طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سند کی تقویت کو دیکھتے ہیں، امام مالک اہل مدینہ کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو اپنا اپنا پھر استدلال ہوتا ہے جس میں فرق نہیں۔ کوئی امام نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں کرے گا۔ یعنی اگر اللہ پاک نے فرما دیا نا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ میراث میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوگا، کوئی امام نہیں کہے گا اس پہ اجتہاد کرو۔ جہاں نص آئے گی وہاں کوئی اجتہاد نہیں ہوگا۔ وہ جاہل آدمی ہے جو کہتا ہے حالات بدل گئے ہیں، اب اجتہاد کرنا چاہیے، مرد اور عورت کا حصہ برابر کر دینا چاہیے۔ نہیں، میرا رب بہتر جانتا ہے حالات کیا ہوں گے، اور میرے خدا نے جو احکامات دیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے دیے۔ یہ اعلیٰ درجے کی جہالت ہے، بے شک تم دو بھی ساتھ اس کے لگا کے رہو۔ اماموں کا اختلاف اصول میں نہیں ہوتا، اماموں کا اختلاف فروع میں ہوتا ہے۔ میں مثالیں دیتا، پھر میرا موضوع اور نکل جائے گا، میں عقائد پہ بول رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا کہ اماموں کے اختلاف کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ میں بھی اختلافات ہیں، لیکن یہ اختلاف اصولوں کے نہیں ہیں، یہ اختلاف فروعی مسائل میں ہے۔ مثلا اشاعرہ کے نزدیک تکوین قدرت سے الگ ایک اللہ کی صفت ہے۔ تکوین کہتے ہیں کن فیکون، قدرت اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک تکوین قدرت سے الگ اللہ کی صفت ہے، اور ماتریدیہ کے نزدیک تکوین قدرت کا ہی مظہر ہے۔ بے اختلاف ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک جو حسن و قبح ہے وہ عقلی ہے، ماتریدیہ کے نزدیک شرعی ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھیجتا تو لوگوں پر لازم نہ ہوتا کہ وہ ایمان لائے، لیکن ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ، امام ابو حنیفہ کا بڑا مشہور قول ہے لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء ان یعرفوا بعقولہم، اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہ بھی بھیجتا تو عقلاء پر واجب ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں، کیونکہ اللہ نے انہیں عقل سلیم عطا کی ہے۔ یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے آپ کو میں اختلاف کی نوعیت بتا رہا ہوں۔ سامعین محترم، تو عقائد میں تین امام ہیں، ایک امام ابو الحسن اشعری، ایک امام ابو منصور ماتریدی، اور ایک امام احمد بن حنبل، وہ بذات خود امام ہیں، عقائد میں بھی امام ہے، فقہ میں بھی امام ہے۔ اب آ جائیں عقائد کی طرف۔ ہر عقیدہ نہ ایک طریقے سے ثابت ہوتا ہے، نہ اس کا حکم ایک ہوتا ہے، ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ واللہ اگر ہم عقائد کی تقسیم سمجھ لیتے
تو ہماری بہت سی نفرتیں کم ہو جاتی یا ختم ہو جاتی. ہم نے معمولات کو فرائض کا درجہ دے دیا، ہم نے مستحبات کو فرائض سے اوپر لے گئے اور مکروہات کو محرمات سے اوپر لے گئے. اس کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھی اور تقسیم در تقسیم ہوتی ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے عقائد کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا حکم کیا ہے. ایک بات اور بھی یاد ہے، 2 لفظ ہیں، ایک مذہب ہے، ایک دین ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین نظام کو کہتے ہیں، اسلام کا جو نظام ہے، معاشرت، سیاست، اخلاقیات وغیرہ، ان کے نزدیک دین نظام ہے اور اسلام عبادات ہے. ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. جب آپ اس سطح پر بات کریں گے تو دین اور مذہب ایک ہی چیز ہے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. مشرکین کے پاس کون سا نظام تھا جس کو دین کہا گیا؟ مَا كَانَ الْمَلِكُ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِهِ، کہ بادشاہ کے دین کے مطابق حضرت یوسف کو نہیں رکھ سکتے تھے. کون سا دین تھا، کون سا نظام تھا اس بادشاہ کے پاس؟ غلط بات، یہ ہم مانا ہوتا ہے. اور لفظوں پھر لفظ جب کسی فن میں آتے ہیں نا، ان کی پھر حیثیت فن طے کرتا ہے. ہمیں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے. میں آپ کو بار بار ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں دروس قرآن میں بھی، کہ ایک لفظ ہے صالحین، صالح. ہم نے صالح کس کو کہا؟ کہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر. ہم نے صالحین کا درجہ شہداء کے بعد رکھا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، پھر صالحین. تو داتا اجمیری کا تعلق صالحین سے ہوگا، خواجہ اجمیری کے تعلق صالحین سے ہوگا. یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہماری اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح نہیں ہے. قرآن مجید انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کل من الصالحین، سارے کے سارے صالحین میں سے تھے. یعنی صالحین میں کامل، یہ قرآن کی اصطلاح ہے. تو کسی لفظ کو سمجھنے کے لیے اس فن کو سمجھنا چاہیے جس فن میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ بہت سی گمراہیاں پھیلیں گی. میں آپ کو مثال دیتا رہتا ہوں کہ ایک بندے نے کہا کہ ہر مخلوق اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. پھر اس نے کہا دیکھو، ذلیل کا معنی تو بے سر و سامان ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے کون ہے سر و سامان والا؟ سب بے سر و سامان ہے، اس کی بارگاہ کے محتاج ہیں. بالکل صحیح کہا، لیکن بھائی تم نے عربی نہیں بولی، تم نے اردو بولی ہے. تمہیں ذلیل کا معنی اردو میں طے کرنا ہوگا. تم نے اردو میں اس کو استعمال کیا ہے. جب کوئی لفظ کسی زبان میں آ جائے تو پھر اس زبان کا اعتبار ہوتا ہے، ایسا لغت کا اعتبار نہیں ہوتا. میں مثال دیتا ہوں، ایک لفظ ہے جلوس. جلوس کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنا. جلسہ یجلس جلوس، بیٹھنا. آپ کہتے ہیں میں نے جلوس دیکھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. جلوس کسے کہتے ہیں؟ جب لوگ اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہوئے چلتے ہیں، وہ جلوس ہے. اردو میں آ گیا نا. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم اذلہ تھے. اذلہ ذلیل کی جمع ہے، عربی ہے بھائی. تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. پھر رب نے اپنے نبی کی خدمت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا تھا. یہ عربی ہے.
ایک لفظ کو استعمال جس زبان میں کرے اس کے معنی کو دیکھو. تو جب ایک لفظ کسی فن میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا معنی فن طے کرتا ہے، اس کا معنی پھر لغت طے نہیں کرتی. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. تصوف کے بارے میں بہت سی گمراہیاں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ اصطلاح تصوف سے لی ہے اور معنی اس کا لغت سے طے کرتے ہیں. بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے. سامعین محترم، میں دین اور مذہب کے بارے میں عرض کر رہا تھا. علم العقائد میں یعنی دیکھیں آپ جب پڑھیں گے نا عقائد کو، ایون آپ فقہ کو بھی پڑھیں گے تو کہیں گے ھذا مذہب شافعی، یہ امام شافعی کا مذہب ہے. وھذا مذہب ابی حنیفہ، اور یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے. تو یہاں مذہب سے مراد دین نہیں ہے، یہاں مذہب سے مراد ہے مسلک، مشرب، نقطہ نظر. یعنی دین سب کا ایک ہے. امام شافعی کا بھی، امام مالک کا بھی، امام ابو حنیفہ کا بھی، سب کا ایک ہے. کہیں آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ یہ امام مالک کا دین ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کا دین ہے. دین سب کا ایک ہے. وہ مذہب کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں مسلک کے معنی میں، مشرب کے معنی میں، ایک فقہی نقطہ نظر کے معنی میں. تو یہی جو تقسیم ہے کہ یہاں پر بھی ملوث خطر رہتی ہے علم العقائد میں بھی. سامعین محترم، ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ نے کسی لفظ کا مفہوم سمجھنا ہے تو اس کا معنی آپ طے نہ کریں. جس نے اس لفظ کو بطور اصطلاح استعمال کیا ہے اس سے پوچھیں کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے. متکلم اپنے کلام کو سننے والے سے بہتر جانتا ہے. اگر آپ طے کرنا شروع کر دیں گے آپ سے میری مراد کوئی دوسرا بندہ تو پھر اس سے بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی. حاضر ناظر کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، یہ اصطلاح اہل سنت کی ہے، تو ہم سے پوچھو نا اس سے کیا مراد ہے. آپ اپنے پاس سے کیوں طے کرتے ہیں کہ لغت میں اس کا معنی یہ ہے، لغت میں اس کا معنی یہ ہے. سامعین محترم، اب آ جائیں. یہ بنیادی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو ذہن نشین رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. اور سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بارہ آپ سے کہتا رہتا ہوں، ہر چیز کے کچھ اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ یورپ کی تہذیب کے دو پہلو ہیں. ایک ان کی محنت ہے، انہوں نے جد و جہد جس کام کو کرتے ہیں کمال کرتے ہیں، اور دوسری ان کی عیاشی ہے، ان کی بے حیائی ہے. ہم نے ان کی بے حیائی کو لے لیا، ان کی محنت کو نہیں لیا، یعنی نیگیٹو چیز کو لیتے ہیں. تو سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ بھی میں کہتا ہوں اس دور کا دجال بن کے سامنے آیا ہے. جو فرقے مر گئے تھے، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، یا وہ بھی مفکر بنے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کی المیہ کیا ہے، ٹریجڈی کیا ہے کہ اگر پہلے دین نہیں جانتے، کوئی نئی بات سن لیا، خدا را کسی سے پوچھ تو لو، خود ہی تو مفتی بن کے نہ بیٹھ جاؤ کہ حق تو یہ تھی، حق تو یہ تھا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا. سامعین محترم، کوئی بندہ یہ رافضی ہونا، باطنی ہونا اور چیز ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو میں متجددین کہہ رہا ہوں. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اہل سنت میں سے نہیں ہوں، بھلا سے اس کے عقیدے کتنے بھی غلط ہوں، بھلا سے وہ جتنا بھی غداری کر رہا ہو اہل سنت کے عقیدوں سے، وہ داتا اجمیری کا غدار ہو، خواجہ اجمیری کا غدار ہو، حضور غوث پاک کا غدار ہو، لیکن وہ یہ ضرور کہے گا میں اہل سنت میں سے ہوں. اب اہل سنت کو پرکھنے کا معیار میری یا آپ کی بات نہیں ہے. اہل سنت کو پرکھنے کا معیار کتب عقائد ہے. میں نے ایک بات کہی نا، اسے کتب عقائد پہ پرکھو. بندے کا کیا ہے، بندے کی رائے تو بدلتی رہتی ہے، جس پر صدیوں سے امت متفق آ رہی ہے، جو ہمارے مدارس میں صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہیں کتابیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا وہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دے، ہمارے عقائد پہلے ٹھیک ہیں یا آپ نے نئے بنانے ہیں؟
کہنے لگا جی پہلے ٹھیک ہے. میں کہا بس پھر مان لو یار, چپ کر جاؤ. پھر چپ کرو. پھر یہ کیا کرتے ہو کہ بے ہو گیا. دلیل کس کے پاس نہیں ہوتی یار؟ دلیل قادیانیوں کے پاس نہیں ہوتی, باطنیوں کے پاس نہیں ہوتی, ملحدوں کے پاس نہیں ہوتی. بات دلیل کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمہ عقائد کیا ہے, ان کی بات ہے. ایک بندہ یہ کہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جو میں آپ سے کہتا رہتا ہوں نا کہ مسلمات کو نہ چھوڑیں, مسلمات کو نہ چھوڑیں, اس پہ کبھی غور فرمانا. میں کہتا ہوں ہر تہذیب کے, ہر عقیدے کے, ہر مذہب کے کچھ مسلمات ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اب آخری نبی ہے. یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے نا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی آتے رہیں گے, کیا وہ دلیلیں نہیں دیتے؟ کیا وہ دلیلیں نہیں کرتے؟ ایک بندہ یہ کہے میں مسلمان ہوں لیکن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فلاں کو نبی مانتا ہوں, میرے پاس یہ دلیل ہے. ہم تیری دلیل کو تیرے منہ پر ماریں گے, ہم مسلمات کی بات کریں گے. قرآن مجید میں کہا جائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب جو لوگ قرآن کو محرف مانتے ہیں وہ دلیلیں نہیں گھڑ کے لے آتے. بات یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے, بات یہ ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ کیا ہے. اگر مسلمہ عقیدے کو چھوڑو گے تو پھر تم اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کر سکتے. دو رنگی چھوڑ دے, یا کرنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, یا کھل کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے یا پھر اسلام کا انکار کر دے. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ناسبی آج کل تو فیشن بن گیا نا, جو بندہ کسی صحابی کا دفاع کرے کہتے ہیں ناسبی ہو گیا ہے. ناسبی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں. کیا ان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی؟ سیدنا امام حسین کے بارے میں وہ کیا کیا باتیں گھڑ کے نہیں لاتے. میں انہیں ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ سیدنا امام حسین سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں یا نہیں, اور سیدنا امام حسین اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سیدنا امام حسین اہل بیت میں سے ہیں اور سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں, تو پھر اہل بیت کے دلوں کو پاک کرنے کا اعلان میرے رب نے فرما دیا. ہم کون ہوتی ان پر یہ تہمت لگانے والے کہ وہ کسی لالچ میں گئے تھے؟ مسلمات کو مت چھوڑو. اگر مسلمات کو چھوڑو گے کچھ نہیں بچے گا تمہارے پلے. تو سامعین محترم, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی باتیں ہیں. دیکھیں میں پھر اس بات کو واضح کرتا ہوں, مسلمات کیا ہے؟ یہ جو ہے نا آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, یہ تو تقلیدی سوچ ہے. اور خدا کے بندے, جب تم ان کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تم ان کے مقابلے میں مجتہد بن کے بیٹھ جاؤ گے. تیرا علم امام قرطبی سے زیادہ ہو گیا ہے, تو امام راضی سے بڑھ گیا ہے, تو بدر الدین عینی سے تیرا علم زیادہ ہو گیا ہے. جب وہ کسی کی کرتے ہیں تکلیف تو تو کیوں نہیں کرتا؟ مسلمات کو مت چھوڑیے. میں مثال دیتا ہوں, ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے. اب ایک بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ کو عادل نہیں مانتا. ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا اور دوسرا بندہ تو آنکھیں لے کے آیا؟ میں اللہ کو عادل نہیں مانتا, اس کی دلیل نہیں دیکھی جائے گی, اسلام کے مسلمہ عقائد کو دیکھا جائے گا اور اس کی وہ توجیہ کی جائے گی جو قرآن و سنت میں کی گئی ہے. سامعین محترم, عقائد کی تفصیل سمجھنے سے پہلے ان بنیادی باتوں کو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ کوئی بھی
اٹھ کر یہ کہے گا کہ جو بات مجھے سمجھ آ گئی وہ ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی تھی، وہ امام مالک و شافعی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب میں وقت ختم ہو گیا ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا، عقائد کی 4 قسمیں ہیں: ضروریات دین، ضروریات مذہب، ثابتات محکمات اور ظنیات محتملات۔ ان 4 قسموں پر میں ان کی ڈیفینیشن کر کے، ان کی مثالیں دے کے پھر میں آؤں گا العقیدۃ الطحاویہ کی طرف، اور پھر میں اہل سنت کے کچھ عقائد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب